بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، انسانوں اور جانوروں کے درمیان قریبی تعلقات صدیوں سے جاری ہیں۔ ہم جانوروں کو پالتے ہیں اور نہ صرف ان کو کھانا اور پانی دیتے ہیں بلکہ وہ محبت بھی ان بے زبان جانوروں کو دی جاتی ہے جس کے وہ اصل میں حقدار ہوتے ہیں۔ اس لیے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے اور خونخوار جنگلی جانور بھی انسانوں کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور چاہے ان کو کتنا ہی عرصہ کیوں نہ دور رکھا جائے، وہ اپنے خاندان اور اپنے مالک کو کبھی بھی نہیں بھولتے۔ یہ بڑے اور طاقتور شیر ایک چھوٹی سی بلی کی طرح برتاؤ کرنے لگتے ہیں جب ان کا مالک ان کے قریب ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی کچھ دل کو چھو جانے والی ملاقاتوں کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے کیارا نامی شیرنی اور اس کے مالک ایڈولفو کے درمیان ہونے والے اس سامنے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایڈولفو نے اس شیرنی کو موت سے بچایا تھا اور اسے پالا بھی تھا، اور اسے وہ تمام محبت اور پیار دیا تھا، حتیٰ کہ وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اس کو مقامی شیلٹر میں بھیج دیا گیا تاکہ وہاں وہ خوش رہ سکے۔ آج اس جوان شیرنی نے اپنے مالک کو گزشتہ 4 سالوں سے نہیں دیکھا تھا اور آخرکار وہ مل گئے۔ ایڈولفو اس کے پنجرے کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور اس کا نام بلانا ہی تھا کہ اس شیرنی کو اپنے مالک کی یاد آ گئی۔ یہ شیرنی دوڑتی ہوئی ایڈولفو کی طرف آئی اور اس کو گرا کر اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے لگی۔ نہ صرف یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ شیرنی اپنے مالک کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے، بلکہ یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ اس شخص نے بھی اس شیرنی کو بہت یاد کیا۔ اس نے اپنی پالتو شیرنی پر محبت سے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا اور اس کو گلے لگانے کی کوشش کی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پرانے دوست برسوں بچھڑنے کے بعد آپس میں ملے ہوں۔ اس کے بعد ایڈولفو نے دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ وہ کیارا سے بہت جلدی ملنے دوبارہ آئے گا تاکہ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارا جا سکے۔ ایک ایسی محبت اور پیار کی کہانی سوئٹزرلینڈ کی ایک باسی کے ساتھ پیش آئی۔ اس لڑکی نے شیر کے 2 بچوں کو موت سے بچایا۔ یہ دونوں شیر کے بچے بغیر ماں کے جنگل میں پڑے تھے اور یہ لڑکی ان دونوں بچوں کو اس حالت میں چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس وجہ سے اس بات کو یقینی بنانے کے بعد کہ ان کی ماں مر چکی ہے، اس لڑکی نے ان دونوں بچوں کو اٹھایا اور ان کو اپنے گھر لے آئی۔ وقت کے ساتھ یہ بچے بڑے ہوتے چلے گئے اور آخر ایک ایسا وقت آیا کہ یہ دونوں اتنے بڑے ہو گئے کہ ان کا اس لڑکی کے گھر میں رہنا محال ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے مجبوراً اس عورت کو ان بچوں کو مقامی چڑیا گھر کے حوالے کرنا ہی پڑا۔ کچھ وقت گزرا تو ان شیروں کو سلوواکیہ میں منتقل کر دیا گیا، جہاں پر ایسا قدرتی ماحول موجود تھا جس میں شیر افریقہ میں رہتے ہیں۔ 7 سال بعد یہ عورت ان بچوں سے ملنے اور ان کو دیکھنے آ سکی۔ اس سے بھی بڑھ کر زبردست بات یہ ہے کہ یہ دونوں شیر جو کہ اب بے پناہ طاقتور ہو چکے تھے، اس عورت کو پہچان گئے اور اس کے ساتھ بالکل ایسے ہی برتاؤ کرنے لگے جیسے کہ یہ عورت ان کی اپنی ماں ہو۔ یہ سارا سین کیمرے میں قید کیا گیا اور اب ساری دنیا اس زبردست تصویر کو دیکھ سکتی ہے جس میں ان جانوروں کی محبت اس لڑکی کے ساتھ واضح طور پر نظر آتی ہے۔ آخر پر ہم آپ کو ایک دوستی کی کہانی سنائیں گے جو کہ کرسچن نامی ایک شیر کے ساتھ واقع ہوئی۔ جان رینڈال اور اینتھنی برگ لندن کے رہنے والے 2 لڑکے ہیں جن نے کسی طرح ایک لاوارث شیر کے بچے کو خرید لیا۔ یہ دونوں اس بچے کی دیکھ بھال کرتے رہے اور اس کو کھانا ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس کو بڑے ہی ناز و نخرے سے رکھتے رہے۔ آخرکار وقت گزرتا گیا اور یہ شیر بہت بڑا ہو گیا اور اب ان کی بیسمنٹ میں اس شیر کو رکھنا محال ہو رہا تھا، اور یہ شیر بھی اپنے مالکان کے ساتھ محبت کے باوجود بڑا ہی تنگ نظر آتا تھا۔ اس شیر کو مزید جگہ چاہیے تھی۔ اس وجہ سے ان نے ایک جانوروں کے ماہر شخص جارج ایڈنسن سے رابطہ کیا تو اس نے انہیں بتایا کہ آپ اس شیر کو اس کے قدرتی گھر یعنی کہ جنگل میں چھوڑ دیں۔ بھاری دل سے ان لوگوں نے اپنے اس لاڈلے شیر کو الوداع کیا اور آخر کافی وقت گزر جانے کے بعد جب ان کو اپنے اس لاڈلے شیر کی بہت یاد ستانے لگی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سے ملنے افریقہ ضرور جائیں گے۔ کچھ ماہرین نے ان دونوں کو متنبع کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شیر اب آپ دونوں کو نہ پہچانے کیونکہ وہ ایک لمبے عرصے سے جنگلی شیروں کے ساتھ رہ رہا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ اب ایک جھنڈ کا سردار ہے اور اس کے بچے بھی ہیں۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو نہ پہچانے اور یوں آپ پر حملہ کر دے، یا یہ بات تو پکی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے آپ پر ہر حال میں حملہ کرے گا ہی۔ لیکن ان کا تمام تر ڈر اور خوف بے بنیاد تھا۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ اس شیر کے پاس گئے اور یہ شیر ان کی بو سونگتے ہی بے چین ہو گیا۔ اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ شیر اپنے مالکان کے ساتھ گلے لگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ان کو پہچان چکا تھا اور ان کی طرف دوڑتا ہوا آیا۔ ناظرین محترم، شیروں کو پالنے والا ایک شخص ایک دن جنگل میں موجود تھا جب ان نے دیکھا کہ ایک شیرنی ان پر گھات لگا کر بیٹھی ہے۔ اگرچہ یہ ایک عرصے سے شیروں کو پال چکے ہیں اور وہ شیروں کے بیہیویئر کو مکمل طور پر سمجھتے تھے، لیکن اس بار اس شیرنی نے انہیں گھات لگا کر پکڑ لیا تھا اور اب انہیں معلوم تھا کہ یہ انہیں موت کے منہ تک لے کر جا سکتی ہے۔
جب شیرنی نے ان پر چھلانگ لگائی تو یہ بات خارج الامکان نہیں ہے کہ ان نے سوچا ہوگا کہ اب ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ کیون رچرڈسن جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی سے انہیں جانوروں کو پالنا پسند تھا، اس لیے انہیں زولوجی میں ڈگری حاصل کرنے کے لیے ایڈمیشن لے لیا۔ اگرچہ انہیں یقین نہیں تھا کہ ایک دن جنگلی جانوروں کے ساتھ ان کا کام کرنے کا خواب سچا ہوگا، لیکن تقدیر کا کچھ اور ہی فیصلہ تھا۔ جب رچرڈسن تقریباً 23 سال کے تھے تو ان کو پتہ چلا کہ جوہانسبرگ کے لائن پارک میں والنٹیئرز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے فوراً جوائن کیا۔ وہاں ان کو 2 شیروں کے بچوں کو پالنے کا موقع ملا۔ ان کا یہ کام بہت جلد ہی پارٹ ٹائم کام میں تبدیل ہو گیا اور بہت جلد رچرڈسن شیروں کے بیہیویئر کو سمجھنے والے ایکسپرٹ کے طور پر سامنے آ گئے۔ آخر رچرڈسن نے اپنا ایک پروجیکٹ لانچ کیا اور اب وہ تقریباً 39 شیروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ان جانوروں کا اعتماد جیتنے کے لیے انہیں ہر طرح کے اقدامات اٹھائے، حتیٰ کہ وہ ان کے ساتھ کھاتے اور رہتے بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان شیروں کو سمجھنے کے لیے کسی مختص قانون پر کام نہیں کرتا، بلکہ میں صرف جو ٹھیک لگتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان کے اس کام کے دوران کسی بھی شیر نے ان کو کبھی بری طرح زخمی نہیں کیا تھا اور اب لوگ ان کو لائن وسپرر کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک دن رچرڈسن جنگل میں تھے کہ ان نے 2 شیر کے بچے دیکھے جن کو ان کی ماں چھوڑ چکی تھی۔ رچرڈسن نے ان دونوں بچوں کو پالنا شروع کیا اور ان دونوں شیرنیوں میں سے ایک کا نام میگ رکھا اور ایک کا نام ایمی۔ رچرڈسن ان جانوروں سے پیار کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے ان کو پنجرے میں رکھنا بے حد تکلیف دہ ہوتا تھا۔ ان کو ہر وقت ہی یہ خیال رہتا تھا کہ میں نے ان کو ریسکیو تو کیا ہے، لیکن ان کی آزادی میری وجہ سے ختم ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے ان نے اپنی سینکچری میں کافی تبدیلیاں کی تاکہ یہ شیر کھلے میدانوں میں ایک بار پھر سے گھوم سکیں۔ اب ان شیروں کو ان کے پنجروں سے نکال کر باہر لے جایا جاتا تھا تاکہ وہ آزادانہ گھوم پھر سکیں۔ یہ شیرنیاں بھی رچرڈسن کے ساتھ جانے لگیں۔ اب رچرڈسن کو یہ بات تکلیف نہیں دیتی تھی کہ ان کے جانور قید ہیں، لیکن اب وہ یہ بات نوٹس کر رہے تھے کہ جیسے جیسے ان جانوروں کا ماحول تبدیل ہو رہا ہے، ویسے ویسے ان کی پرسنالٹی اور بیہیویئر میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، اور جلد ہی انہیں یہ بات نوٹس کر لی کہ یہ شیرنیاں اب عام شیرنیوں کی طرح خونخوار ہو چکی ہیں۔ رچرڈسن کے لیے یہ بات بہت ہی خوشائن تھی کہ یہ شیرنیاں اپنے قدرتی طریقوں پر واپس آ رہی تھیں، اور اب وہ ایک پالتو شیرنی کی طرح نہیں بلکہ ایک اصل جنگلی شیرنی کی طرح بیہیو کر رہی تھیں۔ اب چونکہ دونوں شیرنیوں کے اندر موجود شکار کرنے کی تمام خصلتیں جاگ چکی تھیں، اس لیے اب یہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکی تھیں۔ اگرچہ رچرڈسن پر آج تک کسی شیر نے حملہ نہیں کیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ مستقبل میں بھی کسی شیر نے ان پر حملہ نہیں کرنا تھا۔ ایک دن رچرڈسن پارک میں گھوم رہے تھے کہ ان نے پانی میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی وہ پانی میں موجود ہی تھے کہ ان نے پاس موجود گھاس میں سرسراہٹ محسوس کی۔ جب یہ سرسراہٹ قریب آئی تو رچرڈسن کو اندازہ ہوا کہ یہ انہی 2 شیرنیوں میں سے ایک ہے اور ان پر گھات لگا کر بیٹھی تھی۔ رچرڈسن یہ دیکھ کر اسی جگہ ساکت ہو گئے، کیونکہ انہیں شاید اندازہ ہو چکا تھا کہ اس شیرنی نے اپنے اگلے قدم کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب یہاں سے بھاگنا بے سود ہے۔ اب رچرڈسن کے پاس یہی آپشن تھا کہ وہ اسی جگہ موجود رہیں تاکہ اس شیرنی کے اندر موجود شکاری کی مزید خصلت نہ جاگے۔ آہستہ آہستہ یہ شیرنی پانی کے کنارے کے قریب آ گئی اور بغیر کسی وارننگ کے اپنے دونوں پنجے ہوا میں بلند کر کے رچرڈسن کی طرف چھلانگ لگا دی۔ اس وقت رچرڈسن کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ شیرنی ان کے ساتھ کیا کرنے والی ہے، اور اس شیرنی کا ریئیکشن بھی دیکھ کر رچرڈسن کو بے حد حیرانگی ہوئی۔ یہ شیرنی اپنے دونوں پنجے رچرڈسن کے گردن کے ساتھ لپیٹ کر ان کے ساتھ اظہار محبت کے لیے چمٹ گئی۔ رچرڈسن کو بھی دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی اور انہیں اس بات کا ادراک بھی ہوا کہ اگرچہ ان شیرنیوں کے اندر شکار کی تمام تر خصلتیں جاگ چکی ہیں، لیکن پھر بھی یہ اپنے محسن کو نہ بھولیں جس نے ان کو یقینی موت سے ریسکیو کیا تھا۔ اب نہ صرف رچرڈسن ان شیرنیوں کے ساتھ واک کے لیے جاتے ہیں بلکہ وہ ان کے ساتھ تیراکی بھی کرتے ہیں۔ رچرڈسن کا کہنا ہے کہ بے شک میں نے ان شیرنیوں کی جان بچائی ہے، لیکن ان شیرنیوں نے بھی میری زندگی میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ اس دنیا میں بہت سے لوگوں کو ملتے ہیں، لیکن آپ ان میں سے کچھ ہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور کچھ ہی کے ساتھ آپ کی گہری دوستی ہو پاتی ہے۔ رچرڈسن کا ماننا ہے کہ اگر وہ ان شیرنیوں کو ریسکیو نہ کرتے تو وہ یقیناً کسی شکاری کے ذریعے شکار ہو جاتیں، اور آج ان کے جسم کے اعضاء، چمڑی اور دیگر چیزیں بلیک مارکیٹ میں اللیگلی برائے فروخت ہوتیں۔ رچرڈسن کو ان کے کام کی وجہ سے نیشنل جیوگرافک اور دیگر کئی ایک عالمی ادارے فیچر کر چکے ہیں۔ اس شخص کی جنگل کے ان بادشاہوں کی گرتی ہوئی آبادی کے لیے کی جانے والی تمام تر کاوشیں خراج تحسین ہیں، ورنہ یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ جس حساب سے شیروں کی آبادی کم ہو رہی تھی، اگلے 20 سالوں میں تمام شیر اس دنیا سے ہست سے نست اور نست سے نابود ہو چکے ہوتے۔